اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيت به. فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا ببلد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء. قد أذنت لك. فدخل علي تحت
تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فبطل منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال
فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا في زمرة الحسين عليه السلام اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اولاد علی صلوات اللهم صل على محمد وقبولیت مجلس بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام تشنہ لب حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہ حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دل برے حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام کربلا کے شیر تیرے نام ہر درود اور ہر سلام اے امام وقت تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ہاں وہ فاطمہ آرزوئے قلب مصطفیٰ جس کی لاڈلی حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام جان فاطمہ تیرا لہو رب دو جہاں کی آبرو کائنات جگمگا اٹھی بجھ گئے چراغ جب تمام ہر درود اور ہر سلام تشنہ لب حسین تیرے نام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد
دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توحید بھی حیران ہے اس نصرت دین پر توحید بھی حیران ہے اس نصرت دین پر معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے توحید بھی حیران ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے توحید بھی حیران ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں بس میں کل میں دوسرا حیدر نظر آتا نہیں اور کوئی مظہر اور خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں خانہ کعبہ سا کوئی گھر نظر آتا نہیں اور مکی کوئی بجز حیدر نظر آتا نہیں اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں اور ہیں ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال ہیں ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال کوئی ان جیسا وفا پہ کر نظر آتا نہیں کوئی ان جیسا وفا پہ کر نظر آتا نہیں اور کوئی مظہر اور نبی دینے کو دے دیجئے جسے چاہے اللہ میں نبی دینے کو دے دیجئے جسے
مر نہ جائے ماں کہیں، مالک یہ منظر دیکھ کر مر نہ جائے ماں کہیں، مالک یہ منظر دیکھ کر سامنے جھولا ہے اور اصغر نظر آتا نہیں، سامنے جھولا ہے اور اصغر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر اللہم صلی علی محمد دولہا بنا جو بانوے سرور کعبے زبان، دولہا بنا جو بانوے سرور کعبے زبان، زینب لائے لینے لگی ہو کہ نیم منہ چوم کر جو سب نے دعا دی بس تو اصغر کا ہاتھ ماتھے پہ ہے، اصغر کا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر پکاری، لو بیویو اب اپنے کلیجوں کو تھام لو، رخصت طلب ہے اصغر ناداں، سلام لو، رخصت طلب ہے اصغر ناداں، سلام لو، دولہا بنا جو بانوے۔ سورہ فاتحہ۔ جب فاطمہ کے سب گل تر خون میں بھر گئے، جب فاطمہ کے سب گل تر خون میں بھر گئے، مقتل کی راہ سے سفر خلد کر گئے، بے کس کے سارے چاہنے والے گزر گئے، عباس مر گئے، علی اکبر بھی مر گئے، فردوس کو رواں ہوئے، موڑ موڑ کے سب چل بسے، حسین کو غربت سب چل بسے، حسین کو غربت میں چھوڑ کے، ریتی پہ برچھی کھائے پڑا تھا جو نورے، بیٹھے تھے دل کو پکڑے ہوئے شاہ مشرق، ناگاہ ایک کنیز پکاری، بشور و
دم توڑتا ہے پیار سے، ہے دم توڑتا ہے پیار سے، بے شیر یا حسین للہ جلد خیمے میں تشریف لائیے، بانوں کا لال روٹ گیا ہے، بانوں کا لال روٹ گیا ہے، منائیے بسمل ہوئے یہ سنتے ہی مظلوم کربلا اٹھے کمر پکڑ کے، بس ادنا لاؤ بکا آئے جو خیمہ گاہ میں دیکھا، یہ ماجرا من کا ڈھلا ہے، سرد ہے بچے کے دستوں پر، جھولے میں جاں بلب جو ہیں اصغر پڑے ہوئے روتے ہیں، لے بیت پیمبر روتے ہیں، لے بیت پیمبر کھڑے ہوئے، اصغر کو لے کے دشت میں آئے شہ ہدا، بچے کا منہ دکھا کے یہ فوجوں کو دین دا، یہ بے زبان رحم کے قابل نہیں ہے کیا، 2 دن سے اس غریب کو، اے 2 دن سے اس غریب کو پانی نہیں ملا، بچوں نے ڈھال ہے اسے تھوڑا سا اب دو، سورج سوال ہے اسے تھوڑا، سورج سوال ہے اسے تھوڑا سا آپ دو، پھر منہ کو چوم کر علی اصغر کو دین دا، تم بھی تو کچھ اشاروں سے کہہ دو پدر فدا، سمجھے تو یہ کہ ہو پسرے ہو جتے خدا، بچے نے کیے سن کے نظر سوئے اشقیاء، منہ سے نہ کچھ کہا جو کہنا تھا کہہ گئے، سوکھی زبان پھیر کے ہونٹوں، سوکھی زبان پھیر کے ہونٹوں پہ رہ گئے، حاکم نے حرملا سے اشاروں میں کچھ کہا، ہنستا ہوا وہ شوں کمی گاہ کو چلا، بچے کو لے کے پیچھے ہٹے شاہ کربلا، ناگہ زمین کانپ گئی آسمان ہلا، وہاں تیر غم لگا کے وہ صفا کے ہٹ گیا، یہاں تو پر تڑپ کے یہ بچہ الٹ گیا، یہاں تو پر تڑپ کے
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العارفون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. پروردگار عالم انسانوں کو اپنی معرفت، نور، آگہی، روشنی اور بصارت اور بصیرت کے ساتھ دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی جانب سے اس نظام کو عدالت کے ساتھ ایسا قائم رکھا ہے کہ جب ہم خیر اور شر، طاغوت اور حق کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں تو اس نے اس کو بہت واضح کر دیا ہے، اور اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھنے میں یا اس کو تلاش کرنے میں کوئی ابہام یا کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اللہ نے حق کو کس طرح سے باطل کی نسبت آشکار رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کریم حق کو ہمیشہ بابرکت اور دائم رکھتا ہے، اور جو باطل ہے، ظلمت ہے، وہ بے برکت اور وقتی اور عارضی ہے۔ حسینیت کا پیغام آج زندہ ہے، جبکہ وقتی طور پر یزیدیت جو ہے وہ فاتح نظر آ رہی تھی، لیکن آج کوئی بھی اس کا نام و نشان تلاش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ جو حق ہے اس میں ہم برکت ڈالتا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ خدا بندے کریم کہتا ہے کہ اللہ خود برکت ہے، صاحب برکت ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کو بہترین صورت میں خلق کیا ہے۔ وہ جب اپنی جانب سے کتاب یعنی قرآن کو بھیجتا ہے تو اس قرآن کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلنا الیکا کتابا مبارکا، ہم نے آپ کی جانب ایک بابرکت کتاب کو بھیجا ہے۔ اللہ جس رات کو یا جس مہینے کو شہر اللہ قرار دیتا ہے، ماہ رمضان، اس ماہ کے بارے میں فرماتا ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والمغفرت والبرکہ، کہ تمہاری جانب اللہ کا مہینہ آ گیا جس کے اندر رحمت ہے، جس کے اندر مغفرت ہے اور برکت ہے۔ پھر جس رات میں شب قدر اس نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور اسے خیر من الف شہر قرار دیا، اس مختصر سی رات کے بارے میں کیا کہا؟ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ جب خدا بند کریم خانہ خدا کے بارے میں بات کرتا ہے، کعبۃ اللہ کی بات کرتا ہے، تو ببکۃ مبارکۃ کہتا ہے کہ ہم نے مکے کو برکت والی جگہ بنایا ہے۔ پھر وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی بات جب کرتا ہے سورہ اسراء میں اور معراج کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ جس کے اطراف کو، جس کو ہر جانب سے برکت نے گھیر رکھا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم جب شجر، پتے، پودے، اپنی نعمتوں میں کسی ایک کو اپنی جانب سے خاص قرار دینا چاہتا ہے تو زیتون کے درخت کے بارے میں فرماتا ہے فی شجرۃ زیتونۃ مبارکۃ، زیتون کا جو درخت ہے وہ ہمارا ہے، لہٰذا کیا ہوا؟ اس کے اندر ہم نے برکت کو ڈال دی ہے۔ اور پھر جب وہ نبی بھیجتا ہے، اپنے نمائندے، اپنے مرسل کو بھیجتا ہے تو حضرت عیسیٰ نبی یا انبیاء کو کس طرح سے متعارف کرتے ہیں؟ فرماتے جعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے ہمیں بار برکت بنایا ہے، ہم جہاں پر بھی رہیں ہمارے طفیل لوگوں تک ہدایت پہنچتی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اپنی برکت کو ایسا رکھا ہے کہ جب بشر میں بھی
خیر البشر تک پہنچنا چاہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سرزمین مکہ میں بہت سارے بچے تھے جن کو بہت ساری خواتین دودھ پلانے کے لیے اپنے پاس لے گئیں، لیکن حلیمہ سعدیہ جو فرماتی ہیں وہ یکسر مختلف ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یتیم عبداللہ کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنے پاس اپنے ساتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے اطراف میں سبزہ اگنے لگا، میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں جو جانور تھے وہ دودھ دینے لگے، ان کی گروتھ بہت تیز ہو گئی، وہ صحت مند ہو گئے، میرے گھر کے نزدیک جو کنواں تھا اس میں پانی فراوان ہو گیا، میں نے دیکھا کہ میری روزی جو کم تھی اس میں بھی اللہ نے خیر و برکت کو ڈال دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے طفیل میرے گھر میں، میری اولاد میں، میری رزق و روزی میں، میری ہر چیز میں برکت آ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین مکہ میں بڑے قبائل اور رؤساء اور امراء بڑے تھے، لیکن اللہ نے ایک رئیس یا ایک امیر یا ایک صاحب عزت و شرف کی آغوش میں برکت کو ڈالا تھا، اور دوسرے کی آغوش میں اولاد بہت تھی لیکن برکت نہیں تھی۔ جناب ابو طالب کی آغوش میں 2 فرزندان نے پرورش پائی، ایک محمد ابن عبداللہ اور دوسرا علی ابن ابی طالب، اور ان کی برکت یہ تھی کہ خدا بند کریم نے اس آغوش ابو طالب کے طفیل جو رسول اللہ کو خیر و برکت دی، رسول کے دامن میں بھی اللہ نے بہت ساری اولاد نہیں رکھی۔ خاتم النبیین کے فرزندان یا اولاد کثرت کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ کیا اللہ نے اولاد کے طور پر انہیں ایک بیٹی دی، اولاد نہ کثیر دی نہ اکثر دی، ایک دی کوثر دی۔ اس ایک اولاد، اس ایک بیٹی کی برکت یہ تھی کہ اس ایک بیٹی کے دروازے پر اگر کوئی شخص سائل بن کر آ جائے اور وہ اپنی چادر دے دے تو وہ سائل اگر یہودی ہو تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نصرانی اپنے گھر آپ کو دعوت دے کے آ کر صرف ہمارے گھر میں دعوت عروسی یا شادی کی دعوت ہے، اس کو آ کر آپ اس میں شرکت فرما لیجئے، تو آپ کا حضور وہاں پر 80 غیر مسلمان کو دائرہ اسلام میں لے کر آ جاتا ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کی برکت یہ ہے کہ اس کے گھر میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو روضہ من ریاض الجنہ، کہ وہ ریاض الجنہ قرار پاتا ہے، کہ ادھر 2 رکعت نماز 1000 رکعت نماز سے افضل ترین قرار پاتی ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کی برکت یہ ہے کہ ان کے نام کی تسبیح اگر ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی نمازوں کے بعد پڑھیں تو ہماری نمازوں کے نقص کو وہ کامل کر دیتی ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کی برکت یہ ہے کہ وہ اگر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی ہے تو اس دعا سے ہمسائے، عزیز و اقربا، پورے مدینے میں رہنے والے ہر فرد کو فیضیاب فرماتی ہیں۔ اور میری جان قربان، اس فاطمہ الزہرا کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی آغوش سے تربیت دے دیں تو وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، سید الشہداء بن جاتے ہیں۔ اور سید الشہداء کی برکت کیا ہے؟ سید الشہداء کی برکت میں اگر میں اتنا کہوں، آپ سب حب سید الشہداء میں ہیں، جو آج کا دن آپ کی عزا کا منا رہے، ہم تاسوعا میں ہیں، شب عاشورہ ہے، کہ سید الشہداء کی برکت یہ ہے کہ اگر ان سے منسوب خاک ہو جائے، خاک ان سے منسوب ہو جائے تو وہ خاک شفا بن جاتی ہے، وہ تربت شفا کا باعث بنتی ہے۔ اس تربت سے جو جڑ جائے یا اگر کوئی اس کے اوپر سجدہ کر دے تو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سجدہ کرے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے تو خدا اس کے سامنے اپنے اور اس کے سامنے ایک حجاب ہٹا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی تربت سید الشہداء کے اوپر سجدہ کرے، اس کے اوپر اپنا سر رکھے اور اللہ کو، اپنے معبود کو یاد کرے تو اللہ 7 حجابات ہٹا دیتا ہے۔ پھر عبد اور معبود کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ یہ سید الشہداء کی برکت ہے کہ وہ ذکر جو ہم لوگ کسی بھی تسبیح پر کریں، تسبیح فاطمہ الزہرا کی صورت میں کسی بھی تسبیح میں کریں تو خدا کہتا ہے ایک ذکر کو میں 10 برابر دوں گا، لیکن اگر وہ خاک شفا پر ہو تو وہ خاک شفا 70 گنا اس ذکر کو بنا دیتی ہے، اور وہ عند اللہ 10 نہیں
70 گنا ہو کر قبول ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ تربت سید الشہداء یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر جائے تو خدا اس کی آنکھوں کو منور کرتا ہے, خدا اس کی زبان کی لکنت کو کھول دیتا ہے کہ جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس کی زبان لڑکھڑائے گی نہیں. لہٰذا ہمارے لیے سب سے بڑی برکت جو آل اطہار میں ہے, جو آل رسول میں ہے, وہ سید الشہداء ہے, جو رسول کی برکت ہے, جو اللہ کے پیغام کی خیر و برکت ہے, جو فاطمہ الزہرا کی خیر و برکت ہے. اور آج کے دن بطور خاص ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقیدت اس نور اللہ کو, اس باب اللہ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو ہمارے دلوں کو نور الہی سے بھر دے, اور وہ خیر و برکت جس کے ہم طالب ہیں, جو ہم چاہتے ہیں, وہ ہم فراوانی کے ساتھ اور وسعت قلبی کے ساتھ اس کو وصول کر سکیں. تو ایک ہی چیز ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ان ایام میں بہترین ہو سکتی, اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے, وہ یہ کہ جو میرا زندہ امام زمانہ جس فعل کو جس عمل کو انجام دیتے ہیں, ہم اس عمل کو آج کے دن کم از کم ادا کریں. وہ زیارت ناحیہ, جو میرے مولا جو ایک نور دوسرے نور پر سلام بھیجتا ہے, جو ایک حجت کا دوسری حجت پر سلام ہے, جو ایک امام کا, زندہ امام کا دوسرے امام پر سلام ہے, جو ایک عزادار کا اپنے مولا پر سلام ہے. آپ بھی عزادار ہیں, میں بھی عزادار ہوں, اور ہم اس کے لیے اگر کوئی بہترین راستہ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام زمانہ کی عزاداری سے بہتر نہیں ہے, وہ امام زمانہ کے سلام سے بہتر نہیں ہے. اور میری جان قربان زیارت ناحیہ کے ان جملوں پر کہ جہاں پر میرے مولا امام زمانہ اپنے جد کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں, اور وہ جو سلام بھیجنا ہے ہمارے لیے لازمی ہے کہ آج ہم سمجھیں کہ آج جب ہم امام پر سلام بھیجیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا, وہ کیا کرے گی, وہ کس طرح سے ہمارے اور امام کے درمیان ایک رابطے کو یا اس سلسلے کو پروان چڑھا سکتی ہے. دیکھیے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو بھی سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میں جب آپ کو کہتی ہوں السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو, تو اگر آپ سلامتی میں نہیں ہیں, کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ دے گا, اگر رحمت نہیں ہے میں دعا دوں گی اللہ آپ کو رحمت دے گا. اسی طرح آپ جب دوسرے کو کرتے ہیں تو اللہ اس کے حق میں رحمت, سلامتی اور برکت کو فراوان کر دیتا ہے نا, جو کمی ہے اس کو دور کرتا ہے. اور اسی لیے سلام کے جواب میں واجب ہے کہ دعا کے بدلے تم بھی دعا دو, تم بھی خیر و برکت مانگو دوسرے کے لیے. لہٰذا جو ابتری میں یا کمی میں یا پسماندگی میں ہے, آپ کے سلام نے کیا کیا, سلامتی نہیں تھی سلامتی دی, رحمت نہیں تھی رحمت کیا, برکت نہیں تھی آپ نے دعا دی. ہمیں یقین ہے خدا دعا قبول کرے گا یا اس سے بہتر کچھ دے گا, ہے نا. یہ ایک کم والے کو عطا کر دیا گیا, کچھ دعا دی اور اس کو مل گیا. میرا آپ پر سلام ہے, آپ کا مجھ پر سلام ہے, لیکن جب یہ سلام جو زیارت ناحیہ کا ہے ایک حجت کی جانب سے, ایک امام اور مولا کی جانب سے, کس کے لیے, جو خود جنت کا سردار ہے, جو جنت کا سردار ہے, جس کے پاس تمام تر فضیلتیں موجود ہیں, جو خود خیر ہے, جو خود رحمت ہے, جو دوسروں کے لیے سلامتی ہے. خود سلامتی ہونا تو ایک معمولی بات, جو دوسروں کے لیے خیر و سلامتی, جو دوسروں کے لیے نجات ہے, جو دوسروں کے لیے فلاح ہے, جو دوسروں کے لیے کامیابی ہے. اب جب امام پر سلام بھیج رہے ہیں اور جس پر سلام بھیجا جا رہا ہے ان کے پاس وہ سب موجود ہے, لہٰذا کیا ہوگا, اس کا اثر کیا ہوگا کہ خدا ان کے پاس جو فضیلتیں, جو عظمتیں, جو معراج, جو بزرگواری, جو خصائل عظیمہ موجود ہیں, جو درجہ عالیہ موجود ہے, اس میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا, اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا. ان میں کمی تو ہے نہیں, پہلے ہی ہے,
لیکن ایک حجت سلام دے رہی ہے، ایک عزادار سلام دے رہا ہے، ایک چاہنے والا سلام دے رہا ہے، اور اس کے طفیل سید الشہداء جنت کے سردار کے لیے سلام اور خیر اور عافیت اور فضیلت اور بزرگواری میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علی سید الشہداء، سلام ہو شہداء کے سردار پر، تو آپ کی جو سرداری جس مقام پر ہے، میرا اور آپ کا سلام اسے اور زیادہ عظیم کر دیتی ہے۔ امام برحق، امام حی، امام زندہ کا سلام اس سرداری کو اور زیادہ بلند کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کی فضیلتوں کا سفر ختم نہیں ہوا، وہ ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہر نہیں گیا، یہ جتنا سلام جا رہا ہے وہ اس میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے۔ یہ ناتمام سفر ہے، جب تک بساط دنیا نہیں لپیٹی جائے گی یہ اسی طرح سے قائم دائم رہے گا۔ اور پھر سلام بھی میرے مولا نے کیا کیا کن کن چیزوں کے اندر خیر اور سلامتی اور بزرگواری اور فضیلت کو بڑھایا۔ فرمایا میرا سلام ہو شہداء کے سردار پر، میرا سلام ہو اس پر کہ جس کو اشقیاء نے قتل کیا، یعنی آپ کی مظلومیت بھی اور زیادہ ہو گئی۔ پھر فرمایا میرا سلام ہو اس پر جس کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی امام کے سلام سے میری اور آپ کے قبہ سید الشہداء کے نیچے مانگی ہوئی ہر دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبولیت کا درجہ ہے اسے بھی اور رفعت ملے، اسے اور زیادہ بلندی ملے۔ پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر جس کی تربت میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ کتنا لطیف ہے یہ کہنا امام زندہ، امام برحق کا آج کے دن، کہ وہ تربت جو پاس موجود ہے اس میں خدا اور زیادہ شفا کو رکھے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آپ پر سلام بھیج رہا ہے کون؟ یہ کتنی خوبصورت زیارت ناحیہ کا یہ حصہ ہے جہاں پر آپ فرماتے ہیں آپ پر سلام بھیجتا ہے کون؟ وہ جو آپ کی حرمت کی معرفت رکھتا ہے، جو آپ کے لیے خلوص سے نیت رکھتا ہے اور آپ کی محبت میں فنا ہو جانا چاہتا ہے۔ دیکھیے ایک امام کا دوسرے امام سے تعلق کیسا ہے کہ جو آپ کی حرمت کی معرفت رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ سب سے چشم کشا چیز ہے کہ ہم ائمہ کی حرمت کی معرفت رکھیں، ذات نہیں، ان کے تقدس کو سمجھیں، ان کے مقام و مرتبے کو ہی نہیں بلکہ ان کے مقصد کی جو تکمیل ہے اس کو بعین ہی ویسے اس کے پورے عزت اور احترام اور اس کی خالصیت کے ساتھ لے کر جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو آپ کا مخلص ترین ہے وہ فرزند سید الشہداء ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زائر کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیت میں اخلاص رکھتا ہو، اور وجود تیسری کوالٹی فرمایا کہ اپنے وجود کو فنا کرنے کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہ ہو، وہ اپنی ہستی کو قربان کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو۔ اور ہماری جان قربان امام زندہ امام برحق کے اس سلام کے اوپر اور اپنی اس معرفت کے اوپر کہ جس میں آپ اپنا بھی تعارف دیتے ہیں کہ کون ہے جو سلام بھیج رہا ہے، آپ کی حرمت اور آپ کی ذات سے، آپ کی حرمت کا، آپ کی ناموس کا، تقدس کا احترام کرنے والا، آپ کی ذات سے مخلص اور اپنی ہستی کو فنا کر دینے والا۔ اور پھر اس کے بعد اس زیارت ناحیہ کا آخری حصہ آتا ہے جس میں آپ مصائب کربلا کا تذکرہ فرماتے ہیں، جس میں آپ بتاتے ہیں کہ میں جس کے غم میں اشک بہا رہا ہوں، جس مظلوم کو یاد کر رہا ہوں، اس مظلوم کی مظلومیت کس نہج کی ہے، اور میری جان فدا، میری جان قربان، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار کا ہمیں سلیقہ مصائب سے سکھانے پر۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہم لوگ ہمیشہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، مصائب کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، چاہے وہ مرثیے میں، چاہے وہ نوحے میں، چاہے وہ مجلس کے اختتام پر مصائب پڑھنے کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ امام زمانہ نے ہر مصیبت کو یاد کیا ہے، ہر چھوٹی اور بڑی مصیبت کو یاد کیا ہے، لیکن ہر مصیبت پر سلام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں مصائب میں سے ایک مصیبت
جو ذکر کرنا چاہوں گی کہ میرے مولا سلام بھیجتے ہیں، فرماتے میرا سلام ہو اس خون پر جو آپ کے بدن سے ٹپکا، میرا سلام ہو اس خون پر کہ جو نیزوں کے اوپر ٹھہر گیا، میرا سلام ہو اس خون پر جس کو نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا۔ یہ 3 خون ہیں جن کا تذکرہ آپ نے الگ الگ فرمایا ہے۔ مظلومیت کی ایک گہری داستان، ہم جانتے ہیں وہ خون جو زمین پر ٹپکا وہ کون سا تھا، ہم جانتے ہیں وہ خون جو نیزوں کے اوپر آ کر جم گیا وہ مابعد شہادت کس کا خون تھا، کس مظلوم مجاہد کا خون تھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ خون جو نہ زمین پر ٹپکا اور نہ اس کو آسمان نے قبول کیا، جس پر امام برحق امام زندہ آج بھی سلام بھیجتے ہیں، وہ کس مظلوم معصوم کا خون تھا۔ میری جان قربان اس خون مبارک کے جناب علی اصغر پر جس پر امام سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ بھی جب مصائب پڑھیں تو سلام بھیجیں ہر مصیبت کے ہر موڑ پر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے اوپر جو مصائب میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا امام نے یاد کیا ہے اگر جناب علی اصغر کو سر تسلیم خم کر کے آپ کے اس خون ناحق پر، یعنی اگر ہم اس ایک خون کے قطرے پر سلام بھیج رہے ہیں تو وہ مظلوم جس کی گلو مبارک سے وہ خون کا قطرہ گرا ہے، وہ مظلوم جس کی آغوش میں یہ پورا ستم ہوا ہے، یہ پوری داستان جہاں رقم کی گئی ہے، اور وہ ماں جو اس معصوم بچے کے انتظار میں تھی، ان ساری چیزوں کی جانب یہ ایک قطرہ اشارہ کافی ہے، اور ہمارا یہ سلام بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین کربلا جہاں پر مجاہد کی شکل میں اصحاب تھے، اعوان تھے، غلام تھے، ابو الفضل عباس جیسے تھے، حبیب ابن مظاہر جیسے تھے، جناب جان جیسے تھے، مسلم ابن اوسج اور بہت سارے بڑے بڑے جنگجو جناب حر جیسے تھے، جب سب اپنی جانیں لٹا بیٹھے جو کہتے تھے ہم 70 جانیں مار دیں گے، تو میرے مولا نے ایک دفعہ انہیں آواز دی، پکارا کہ اے میرے شیروں، اے میرے شہسواروں، تم تو کہتے تھے مجھ پر 70 جانیں مار دو گے، اور اب میں حل میں ناصر کہتا ہوں تم جواب نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر میرے مولا کچھ دیر خاموش رہے، پھر اس کے بعد آپ نے خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ اے حسین، تم پر تمہارے شہسوار اپنے سر تن سے جدا کر چکے، اپنے شانے کٹا چکے، اب وہ مقتل میں خاموش سو رہے ہیں، اب کوئی ناصر اور حامی نہیں ہے، اب تمہارے سامنے باطل ہے جو اپنا شکنجہ کھولے ہوئے بیٹھا ہے اور تم تنہا ہو۔ جیسے ہی آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے آخری صدا لگائی کہ کل کو اللہ کی عدالت میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہ جانتے تھے حسین تنہا رہ گئے، آپ نے آخری صدائے حجت بلند کی، صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا کہا، خیمہ ام رباب سے آخری مجاہد سید الشہداء جناب علی اصغر نے لبیک کہی۔ ہم جانتے ہیں یہ اولاد پاک رسول خدا ہے، ان کا رونا، ان کا مسکرانا سب اپنے پیچھے حکمت رکھتا ہے۔ جناب ام رباب کے خیمے کی جانب متوجہ ہوئے، میرے آقا، آپ نے سوال کیا، علی اصغر روتے ہیں، ماں تھی، کہا 2 دن سے تشنہ لب ہیں، میرا سینہ بھی خشک ہو چکا ہے، بچہ اس وقت ایک شدت پیاس کے عالم میں ہے۔ مولا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کو یتیمی کے حوالے کرنے سے پہلے سیراب کر لوں، لہٰذا آپ نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ حمید بن مسلم کی روایت ہے، کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا حسین اپنی آغوش میں ابا کا سایہ کیے ہوئے کچھ لے کر آ رہے تھے، ہمیں لگا اب حسین قرآن لے کر آئیں گے اور ہمارے سامنے اپنی مظلومیت بیان کریں گے، لیکن جب حسین ایک بلندی پر آئے تو حسین نے اپنی ابا کا سایہ ہٹایا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا جس کا چہرہ چاند جیسا تھا،
حسین نے اس کو بلند کیا اور فرمایا اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا نہ کرو، لیکن اس بچے پر رحم کرو، اس کو پانی پلا دو، اس سے پہلے کہ یہ یتیمی کے حوالے ہو جائے اس کو سیراب کر دو۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ لشکر عمر ابن سعد میں کھلبلی مچ گئی، لوگ چہرے موڑ موڑ کر رونے لگے، جو آگے کھڑے تھے وہ پیچھے منہ چھپانے لگے کہ ایک معصوم سے بچے کے پانی کا سوال ہے اور ہم نہیں جانتے کیا کریں۔ لہٰذا عمر ابن سعد نے اس منظر کو تبدیل کرنے کے لیے، ان کی قساوت قلبی، دلوں کی سیاہی کو زندہ رکھنے کے لیے کہا اے حرملہ، اے حرملہ، اس کلام کو، اس بات کو یہیں پر ختم کر دے۔ حرملہ کہتا ہے کہ میں نے تیر نکالا۔ جناب مختار ثقفی نے جب حرملہ کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا، کہا کہ تو بتا تو نے کون کون سے تیر چلائے جس پر تجھے بڑا انعام ملا، جس پر تو ناز کرتا رہا؟ تو اس نے بتایا پہلا تیر جو میں نے چلایا وہ تھا، مجھ سے شعبہ تیر تھا 3 نوکوں والا جو سید الشہداء کے پہلو پر لگا۔ دوسرا تیر جو میں نے چلایا جو 3 نوکوں والا سے شعبہ تیر تھا وہ ابو الفضل العباس کی آنکھوں پر لگا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں حرملہ خاموش ہو گیا۔ مختار نے کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو حرملہ کا بدن کانپنے لگا اور کہنے لگا مجھ سے تیسرے تیر کا حال نہ پوچھ، میں نہیں بتا سکتا، تاریخ مجھے ستمگر لکھے گی۔ پوچھا مختار نے بتا تیسرا تیر تو نے کس پر چلایا تھا؟ تو حرملہ نے کہا جب حسین اپنی آغوش میں علی اصغر کو لے کر آئے تھے تو مجھ سے کہا گیا تھا اس کے کلام کو ختم کر دے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں پرندے پر چلانے والا تیر چلاؤں گا تو حسین بچا لیں گے، اگر میں ہرن کے شکار کرنے والا تیر چلاؤں گا تو حسین کی آغوش اس سے بھی محفوظ رہے گی۔ لہٰذا میں نے جس تیر سے شعبہ تیر سے گھوڑے کا شکار کیا جاتا ہے، چوپایوں کو مارا جاتا ہے، وہ سے شعبہ تیر میں نے نکالا اور میں نے وہ اس معصوم کی جانب روانہ کیا تاکہ جناب سید الشہداء کی آغوش میں بچنے کی کوئی جگہ اس معصوم کے پاس نہ رہے۔ حرملہ کا تیر جناب علی اصغر کے گلو اطہر پر جا کر لگا، تیر میرے آقا سید الشہداء کے بازو میں پیوست ہو گیا، خون گرنے لگا۔ میرے آقا نے اس خون کو اپنے چلوں میں لیا، کبھی آسمان کی جانب پھینکنے کے لیے بلند کرتے، کبھی زمین کی جانب پھینکنا چاہتے۔ آسمان فریاد کرتی مولا اگر یہ خون مظلوم آسمان تک آ گیا تو واللہ کبھی بارش نہ ہوگی، اور اگر یہ زمین پر آ گیا تو کبھی سبزہ نہ ہوگے گا۔ نہ آسمان میں اتنی سکت، نہ زمین میں اتنا صبر، لہٰذا میرے مولا نے وہ خون ناحق اپنے چہرہ اطہر پر ملا، فرمایا میں اسی صورت کے ساتھ اپنے نانا سے ملاقات کروں گا، انہیں اس امت کی جفاکاریاں بتاؤں گا۔ اس کے بعد میرے مولا نے جناب علی اصغر کے گردن میں سے تیر نکالا۔ اللہ کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دے، اللہ کسی عزادار کو معصوم بچے کی تکلیف نہ دکھائے، ان کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ میرے آقا نے علی اصغر کی گردن میں سے تیر نکالا، یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں۔ میں پوچھوں گی میرے آقا، اے میرے مظلوم مولا، جناب علی اکبر کے سینے میں سے برچی کا پھل نکالنا دشوار تھا یا علی اصغر کی گردن میں سے تیرے سے شعبہ نکالنا مشکل تھا؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے۔ میرا علی اکبر جوان تھا، میرا علی اکبر مجاہد تھا، اس کی ہڈیاں مضبوط تھی، لیکن ہائے میرا 6 مہینے کا علی اصغر نازک بدن، اس کے گلے میں سے تیر نکالنا اور تھا۔ الغرض اپنی آغوش میں علی اصغر کو لے کر خیام جناب ام رباب کی پشت پر بوڑھے باپ نے کم سن بیٹے کی قبر کھودنا شروع کی۔ میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی
ہے اس وقت تک پیاسے علی اکبر کی قبر کھودی ہوگی آپ نے، جب تک ٹھنڈی اور تر زمین آ گئی ہو کہ باپ زندگی میں پانی نہ پلا سکا لیکن قبر تھوڑی ٹھنڈی اور نم دے دے۔ اللہ جانے یا میرا مولا سید الشہداء جانے کیسے علی اصغر کو اس قبر میں سلایا، کیسے اس زخمی بدن پر خاک ڈالی۔ میرے مولا کے صبر کو سلام، صبر سید الشہداء کو سلام، اس قبر اطہر کو سلام، اس خاک ڈالنے پر سلام، اس دامن جھاڑنے پر سلام۔ اللہ جانے میرے مولا کس طرح خیمہ ام رباب تک آئے۔ جب آئے جناب ام رباب نے آغوش خالی دیکھی، پوچھا میرا لال کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا اے ام رباب تیرا لال رائے خدا پہ کام آ گیا۔ داستان مصیبت بیان ہوئی۔ جناب ام رباب نے مصیبت کا ایک جملہ کہا، بس ایک جملہ، فرمایا یا علی اصغر اب مثلوں کا تنہا، اے علی اصغر کیا تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ جانتے ہیں نا اونٹ کو نہر کرتے ہیں، نہر اس لیے کرتے ہیں، نیزہ اس کی گردن میں اس لیے مارتے ہیں کیونکہ اونٹ کی گردن کاٹنی مشکل ہے۔ جناب ام رباب نے کہا میرے لال علی اصغر تیری گردن کے ساتھ وہ کیا جو اونٹ کی گردن کے ساتھ کرتے ہیں، تیرا گلوئے نازنین کہاں اور مہر کرنا کہاں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ حسین 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 آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تجھے لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کے طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے،
تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہائے کس طرح بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں،